أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 58 پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یا جب ہجرت کی بات جو ہو رہی ہے کہ آپ کو ہجرت کرنی ہے، تو بہت سارے لوگوں کے دل میں یہ بات آ گئی تھی کہ ہجرت کریں گے کہیں ہمیں پکڑا نہ جائے، موت کے گھاٹ نہ اتارا جائے، جس میں اشارہ تھا اس لیے پچھلی آیت میں ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون۔ تو انہیں بتایا گیا کہ ہر شخص کو مرنا ہی ہے، کوئی آج مرے یا کل۔ گویا ایک یقین دہانی کی گئی کہ موت کے ڈر سے ایک بہت بڑا کام، انتہائی اہم کام چھوڑ دینا، اللہ کی ناراضگی کو مول لینا موت کے ڈر سے، وہ بہت خسارے کی تجارت ہوگی۔ اللہ کے پاس جانا ہے تو فرما بردار کی حیثیت سے ہی جانا ہوگا۔ اب آج فرمایا جا رہا ہے، آج والی آیت جو ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک کام کیے۔ اگر انہیں کوئی تکلیف بھی یہاں پہنچے گی، گھر انہیں چھوڑنا پڑے یا کوئی دکھ یا درد جھیلنا پڑے، اس کے عوض انہیں کیا مل رہا ہے؟ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم، ہم ضرور انہیں ٹھہرائیں گے، انہیں جگہ دیں گے ہم، کہاں؟ من الجنت غرفا، جنت کے بالا خانوں میں۔ یعنی اگر یہاں آپ کو اپنا گھر چھوڑنا پڑ رہا ہے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، یہاں آپ کو خطرہ مول لینا پڑ رہا ہے کہ آگے جا کر ہمیں گھر ملے نہ ملے، کھانا ملے یا نہ ملے، یا کہیں موت ہمارے انتظار تو نہیں کر رہی ہے راستے میں، یہ سب خدشات ٹھیک ہیں، لیکن سنو، جنہوں نے ان خطرات کو مول لیا، جنہوں نے ہر چیز کو پسند کر لیا اللہ کی پسند کے مطابق، اللہ کی رضا کو اپنی رضا بنا لیا، اللہ کی ناخوشی کو اپنی ناخوشی بنا لیا، تو ان کے لیے جنت کے بالا خانے ہوں گے، غرفا، غرفت ان کی جمع ہے۔ ان کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے نبی نے فرمایا یہ بالا خانے ایسے ہوں گے، ان کی جو دیواریں ہوں گی اس قدر شفاف ہوں گی کہ باہر سے اندر صاف نظر آ رہا ہوگا اور اندر سے بھی باہر نظر آ رہا ہوگا۔ یہ کس قسم کے بالا خانے ہوں گے؟ یہ کتنی بلند و بالا عمارتیں ہوں گی، اسکائی اسکریپرز جنہیں آپ آج کہتے ہیں کہ آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کی ٹوپی گر جاتی ہے، وہاں کس قسم کے یہ ہوں گے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کتنے خوبصورت، کتنے حسین، کتنے بلند و بالا ہوں گے، اور ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چھوڑو اپنے گھر، میری محبت میں آپ گھر کو چھوڑنے جا رہے ہیں۔ جو جھونپڑیاں تھیں، بڑے عالیشان گھر تھے نہیں، جس قسم کے بھی تھے، میری رضا کے لیے آپ نے چھوڑے، تو دیکھو جنت میں تمہارے لیے کیا بنا رکھے میں نے۔ اور اتنا ہی نہیں کہ بڑی خوبصورت بالا خانے ہوں گے، بلکہ
تجری من تحتها الانہار، ان بالا خانوں کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ آج بھی یہاں کچھ مکانوں کے نیچے کچھ نہریں وغیرہ رکھی ہوتی ہیں، لیکن وہ انتہائی گندی ہوتی ہیں، کوئی ان کو پینا پسند نہیں کرتا۔ وہ نہریں ایسی ہوں گی کہ شفاف ہوں گی، پانی کی نہریں، یعنی انتہائی صاف اور شفاف پانی کی نہریں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں اور شراب کی نہریں۔ وہ کس انداز سے اس کے نیچے سے بہہ رہی ہوں گی؟ کبھی انسان کا جی کرے گا دودھ پینا، کبھی شہد، کبھی شراب، کبھی وہ پانی، تو نہریں وہاں رواں ہوں گی ان کی ان بالا خانوں کے نیچے سے۔ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ان میں۔ ایسا نہیں کہ چند دنوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے یا چند برسوں کے لیے، نہیں، کوئی چھن جانے کا خطرہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جنت میں جب داخل کر دیا جائے گا، کہا کہ ایک اور انعام آپ کو دینے جا رہا ہوں، بہت بڑا انعام، وہ یہ کہ میں آپ کو اب اپنی رضا ہمیشہ کے لیے دے رہا ہوں، کہ اب میں ہمیشہ تم سے راضی رہوں گا، کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ سرٹیفکیٹ دی جائے گی جنت میں داخل کرنے کے بعد جنتیوں کو، کیونکہ وہ جنت میں رہیں گے بھی، تھوڑا سا ان کو خدشہ یا کھٹکا یا دغدغہ رہے گا کہ پتہ نہیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں گے، کہیں اس گناہ کی پاداش میں ہمیں کہیں پکڑا نہ جائے، نکالا نہ جائے یہاں سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ سنو، ایک اور انعام آپ کو دے رہا ہوں، ایک اور نعمت آپ کو دے رہا ہوں۔ کون سی نعمت باقی ہے؟ کہ سنو، اب آپ ہمیشہ یہاں رہو گے، اب میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہو جاؤں گا۔ فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ان بالا خانوں میں، ان جنتوں میں۔ نعم اجر العاملین، کیا ہی اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ نعم، کیا ہی اچھا، اجر العاملین، عاملین کا اجر، عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی بہترین اجر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم عمل کرنے والے بنیں، ہر مرحلے پہ عمل کرنے والے بنیں۔ یہ کون ہے؟ انہیں کیا کرنا ہے؟ عمل کس قسم کا؟ الذین صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ دو چیزیں انتہائی اہم ہیں، صبر اور توکل۔ ایمان اور توکل کا، ایمان اور صبر کا بالکل چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جہاں ایمان جتنا پختہ ہوگا، وہ اسی قدر صابر اور متوکل بھی ہوگا۔ ایمان کمزور ہوگا، صبر بھی زیادہ نہیں کر پائے گا، اور اس پر اسے توکل بھی نہیں ہوگا، اللہ پہ بھروسہ بھی نہیں زیادہ ہوگا۔ لہذا یہ عمل کرنے والے جو ہیں، یہ صابرین ہوں گے، یہ متوکلین ہوں گے، توکل کرنے والے۔ گویا انہیں بتایا جا رہا ہے تم گھر سے نکل رہے ہو، صبر کرو، جو کچھ آپ کا چھینا جا رہا ہے، آپ سے چھن رہا ہے، چاہے گھر چھن رہا ہو، آپ کی جائیدادیں چھن رہی ہوں، کچھ بھی چھن رہا ہو، اس پر صبر کرو، اور آگے آپ کے لیے کیا ہوگا اس پر توکل کرو، کہ جو اللہ یہاں آپ کو کھلا رہا تھا وہاں بھی وہ کھلائے گا، آپ بھوکے نہیں رہیں گے۔ توکل کرو اللہ پہ۔ اور ساتھ یہ بتا دیا کہ کیا فکر ہے آپ کو، متوکل کیوں نہیں بنیں گے آپ، توکل کیوں نہیں کریں گے آپ؟ ذرا دیکھو، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، کتنے ہی جانور ایسے ہیں، لا تحمل، وہ نہیں اٹھاتے رزقہا، اپنی روزی۔ کتنے ہی جانوروں کو آپ دیکھتے ہیں کہ اپنی روزی اٹھائے وہ نہیں پھرتے ہیں۔ سفیان بن علی بن ارقم فرماتے ہیں تفسیر مظہری میں، وہ فرماتے ہیں کہ صرف انسان، چوہا اور چیونٹی، یہی تین ہیں جو ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں، رزق، روزی جمع کر کے رکھتے ہیں، سال کے لیے، 2 سال کے لیے، پتہ نہیں کتنے عرصے کے لیے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی جاندار، پرندے ہیں، چرند ہیں، حیوانات ہیں، مویشی وغیرہ، سب ان میں کوئی بھی ایسا جانور نہیں ہے کہ جو جمع کر کے رکھتا ہو، وہ بھروسہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر انسان اللہ پہ بھروسہ کرے تو وہ ایسے اس کو رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں، اپنی ان آشیانوں سے نکلتے ہیں تو پیٹ بھرے واپس آ جاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے۔
اس سلسلے میں جو ہے وَقَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا کہ کتنے ہی ایسے ہیں جو بالکل نہیں لادتے، جو اپنی پیٹھ پر لے کر رزق نہیں جلتے، وہ ہر ایک کو کھلانے والا جو ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ یرزقها، اللہ ہی انہیں رزق دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی وہی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی وہی دے گا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سمیع اور علیم ہے۔ یہ بات جو ہے بالکل اسی طرح سے تقریباً اسی طرح سے بیان کی گئی ہے انجیل میں بھی۔ وہاں سیدنا مسیح علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے یہ بات فرمائی تھی، کیا کہا تھا؟ کوئی آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت کرے گا، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر کرنا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے کہہ رہے ہیں، اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، نہ اپنے بدن کی کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، پھر بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تم میں سے ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو کہ وہ کیسے بڑھتے ہیں، وہ نہ محنت کرتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، پھر بھی تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کی مانند ملبس نہ تھا، ایسا لباس نہیں پہنتا تھا سلیمان بھی جیسی وہ جنگلی سوسن پہنتی ہے، جتنی وہ خوبصورت ہوتی ہے۔ بس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے تو اے کم اعتقادو تم کو کیوں نہ پہنائے گا؟ اس لیے فکر مند نہ ہو کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے۔ ان سب چیزوں کی تلاش میں تو غیر قومیں رہتی ہیں، تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی تلاش کرو، یہ سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ کل کے لیے فکر نہ کرو، کل کا دن اپنی فکر آپ کر لے گا، آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ یہ انجیل میں ہے، اور یہاں دیکھیں کس طرح سے ملتی ہے یہ باتیں، یہ اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کا کلام ہے جو وہاں محفوظ رہا ہے۔ یہاں بھی وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ کتنے ہی جانور ہیں وہ اپنی روزی اپنا رزق لادے نہیں پھرتے، اللہ ہی انہیں رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اور تمہیں بھی وہی دیتا ہے۔ ذہن سے یہ بات نکالنی ہے کہ ہم محنت کرتے ہیں تو کھاتے ہیں، ہماری محنت نہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ کتنے لوگ بڑی محنت کرتے ہیں پھر بھی کچھ نہیں کھاتے، پھر بھی ان کو وہ چیزیں نہیں ملتی، اور کچھ لوگ بالکل بیٹھے ہوتے ہیں کہیں ایئر کنڈیشن رومز میں بیٹھے ہیں اور وہ کروڑ پتی ہوتے ہیں، سیکنڈوں میں ان کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے کروڑوں میں۔ یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے کس کو دیتا ہے کس کو نہیں دیتا، کتنا دینا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، اسے خبر ہے، وہ سنتا ہے، وہ جانتا بھی ہے کس کو کتنا رزق دینا ہے۔ تو یہ اس سوال کے جواب میں تھا، تو وہ کہتے تھے کہ اگر تم اللہ کو ماننے والے ہو، غیر ان سے کہتے تھے کہ پھر بتاؤ تمہیں تو 2 دن 3 دن فاقے لگتے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہو، جوتے تمہارے پھٹے ہیں، تم کیسے خدا دوست ہو، خدا تمہارا کیسے دوست ہے؟ تو یہاں فرمایا کہ وہ ہی رزق دیتا ہے اور وہ سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے، یعنی وہ جانتا ہے کس کو کیا دینا ہے اور کتنا دینا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور کس نے مسخر کیا، کام میں لگا دیا سورج کو اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر وہ کہیں الٹے پھر جاتے ہیں، الٹے پھرائے کہاں جاتے ہیں، یعنی ان کی زبان سے اقرار کروایا توحید کا کہ یہ سب کچھ کر رہا،
جو کروا رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، وہی پیدا بھی کرتا ہے اور اسی کے حکم سے یہ کام بھی کر رہے ہیں، سورج ہو چاند ہو۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء۔ اب یہ اس سوال کا جواب ہے جو وہ کہتے تھے کہ بھئی تم تو خدا کے ماننے والے ہو، تو کھانا 2 دن نہیں ملتا تمہیں، 3 دن نہیں ملتا، پہننے کو تمہاری پوشاک نہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہو۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ ہی فراخ کرتا ہے، وسیع کرتا ہے، خوب دیتا ہے، کشادگی عطا کرتا ہے رزق میں جس کو چاہتا ہے، من عبادی اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ لَهُ اور تنگ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یہ نپا تلا دیتا ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، کس کو کیسے آزمائے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اگر میں فلاں شخص کو مال دوں گا تو یہ بہک جائے گا، اس کی بہتری اس میں ہے کہ اس کو غربت میں رکھا جائے، نپا تلا دیا جائے۔ اس شخص اللہ کو بہترین معلوم ہے کہ اگر اس کو میں غربت عطا کروں گا تو یہ بہک جائے گا، اسے میں مال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کس کو اگر میں اس کو صحت دوں گا تو یہ بہک جائے گا، جیسا میں اسے بیماری دیتا ہوں، اور اللہ کو معلوم ہے کہ اگر میں اسے بیماری دوں گا تو یہ بہک جائے گا، میں اسے صحت دیتا ہوں۔ یعنی اسی قسم کے یہی الفاظ ہیں تقریباً حدیث پاک کے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی کو غربت دیتا ہے تو اسے معلوم ہے کہ اس میں اس کے لیے بھلائی ہے، اگرچہ امتحان بھی ہے لیکن بھلائی اسی میں، جس کو نپا تلا دیتا ہے، جس کو فراخی کے ساتھ دیتا ہے، یہ آزمائش بھی ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کس کو دیا جانا چاہیے، کس کو نہ دیا جانا چاہیے، کس کو کیا ملے، یہ اللہ کو بہتر جانتا ہے، اس کے حق میں وہی بہتر ہوگا۔ ہاں مل کر کسی کو کچھ ملے تو شکر گزاری کمپلسری ہے، ضروری ہے، شکر گزاری نہیں کی تو سمجھو وہ چلا گیا، اور اگر نہ دے کر آزمایا جا رہا ہے تو صبر ضروری ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں، سوال کریں کون آسمان سے پانی برساتا ہے، کس نے اتارا آسمان سے پانی، اور پھر فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ اور اس کے ذریعے زندہ کر دیا زمین کو، مِن بَعْدِ مَوْتِهَا اس کی موت کے بعد، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، یعنی ان باتوں کو مانتے ہیں یہ۔ قُلِ الْحَمْدُلِلَّهِ تو آپ کہہ دیجئے الحمدللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ الحمدللہ کہہ دیجئے کہ وہی بات جس کا یہ انکار کر رہے تھے، انہی کی زبان سے میں نے اقرار کروایا کہ دینے والا وہی ہے، آسمان سے پانی اتارنے والا وہی ہے، کوئی ان کا معبود جسے یہ اپنا معبود مانتے ہیں، پتھر کا ہو، حجر کا ہو، کسی کا بھی ہو، وہ نہیں اتارتا۔ کہ اس پر آپ اللہ کا شکر ادا کریں، کہو الحمدللہ، بل اکثرہم بلکہ اکثر ان میں ایسے ہیں لا یعقلون جو عقل نہیں رکھتے، یعنی یہ دیکھتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں آسمان کا، زمین کا خالق اللہ، پانی اتارنے والا اللہ، زمین کو زندہ کرنے والا مرنے کے بعد اللہ۔ ابھی خزاں میں آپ دیکھتے ہیں زمین مردہ پڑی ہوتی ہے، کچھ قطرے پانی کے گرے یہ زندہ ہو جاتی ہے زمین، یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، لیکن ان کی عقل کا کیا کیا جائے، جتنا ماتم کیا جائے ان کی عقل پر کم ہے، کہ یہ کس قدر کم عقل، بے عقل ہے، بل اکثرہم لا یعقلون، ہے ہی نہیں عقل ان کی، وہ یہ عقل سے کام لیتے ہی نہیں، اس کے بعد یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی نگاہیں ہوتی ہیں کبھی دائیں کبھی بائیں، وہ ہماری مدد کرے گا، وہ ہمیں کھلائے گا، وہ ہمیں پلائے گا، وہ ہمیں عزت دے گا۔ بھئی کہاں، نہ کھلا سکتا ہے کوئی، نہ پلا سکتا ہے کوئی، نہ پہنا سکتا ہے کوئی، نہ عزت دے سکتا ہے کوئی، نہ نفع دے سکتا ہے کوئی، نہ نقصان دے سکتا ہے کوئی سوائے اللہ کے۔ یہ سب چیزیں جو اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان آیات کو اپنے دلوں میں بٹھائیں اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنواریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ آمین۔ سلام۔